بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ پہلے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے اور ان کی صحبت میں بھی رہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ امارات چھوڑ کر مدینہ پہلے آئے تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ میں آ گئے، اور جب تک بیعت یزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیت کے 33 حضرت شہید ہوئے۔ قاتلین حسین کا عبرت ناک انجام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پہنچے اور پانی پینا ہی چاہتے تھے، لیکن کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا اور آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی، یا اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ ایک تو ایسے مظلوم کی بددعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی سبت میں شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کوئی مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ قاتل حسین اندھا ہو گیا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفتر نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے بچھڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین جن میں سے آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی تھی پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں اٹھا تو اندھا تھا۔ ایک قاتل کا منہ کالا ہو گیا۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے کہتے ہوئے آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں، اور جو مجھے جھلسا دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا اور آگ میں جل گیا۔ نیز ابن جوزی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلایا کہ حسین کے قتل میں وہ بھی شریک ہوا، اس کو دنیا میں جلد ہی سزا دی گئی۔ اس نے شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا لیکن میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کو درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں پر جل بن کر رہ گیا۔ اسدی کہتے ہیں میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ تیر مارنے والا
جس نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس ختم ہی نہیں ہوتی۔ پانی کتنا ہی پیا جائے پیاس سے تڑپتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد ہم یزید کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین کی عبرت ناک ہلاکت۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد سلسلہ میں مختار نے جو سب حسین کے قاتل کا سبب بنے قصاص لینے کا ارادہ کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط قائم ہو گیا ہے۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جائے، اور قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے اور وہ سب کے سب قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد وہ ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا۔ اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر، تحمل بن مالک کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبت رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ تاہم اس نے سب کو قتل کر دیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے بلا دیا گیا۔ مرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو بھی قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھائے رکھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حافظ سے کہا، تو جانتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار نے کہا، عمرو بن سعید کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل بھی جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ زید بن رفاعت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا، اور اس کو گرفتار کر کے
اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے اور پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ زبان پر آتی ہے جب قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم ہوتا ہے تو بے ساختہ یہ آیت کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ العذاب، ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ انجام ہوا قاتلین حسین کا۔ واقعہ کربلا مکمل اگلی ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔